السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پڑھیے محمد وعلی شکر گزار ہیں بارگاہ خدا میں کہ آپ مومنین کرام اور عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت ایک دفعہ پھر نصیب ہوئی، اور آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی بھی خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس فرصت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ موضوع اس فرصت کے لیے اور ان ایام کے لیے ظاہر اعلان ہوا ہے یا آپ کے گوش گزار ہوا ہوگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تھوڑا سا اور اس کو جامع تر بنا لیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر مقصد سید الشہداء ہے نہضت کربلا میں و قیام مقدس عاشوراء میں۔ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے، غور کے لیے، فکر کے لیے۔ ہر صاحب بصیرت انسان سے، ہر صاحب خرد و بافہم انسان سے یہ سوال موجود ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے یہ مقدس قیام کیوں فرمایا، مقصد اس کا کیا تھا۔ اپنے تئیں بہت سے اس کے جواب بھی دیے گئے ہیں، اور ہر جواب اس لحاظ سے قابل تقدیر ہے کہ اس کے پیچھے ایک سوچ اور فکر کار فرما ہے۔ جس چیز کو بھی سوچ کے بیان کیا جائے، فکر کر کے اسے پیش کیا جائے، وہ اپنی جگہ پر قابل تقدیر ہے۔ اس سے ہٹ کر کے وہ بات کتنی درست ہے، کتنی صحیح ہے، بارکیف زحمت کی سوچا گیا اس کے متعلق، اور فراوان جواب بھی اس کے لیے تلاش کیے گئے کہ مقصد قیام سید الشہداء کیا ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان اپنی خاص ذہنیت کے ساتھ کربلا میں آتا ہے، جس طرح ایک خاص ذہنیت کے ساتھ قرآن کی طرف آتے ہیں، اور جیسا کہ خاص ذہنیت کے ساتھ ہم دین کی طرف آتے ہیں۔ دین میں یا قرآن میں یا کربلا ہو، ذہن کو آزاد رکھ کے آنا چاہیے۔ میں یہ تعبیر عمدن کر رہا ہوں، خالی نہیں کہہ رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی ذہن سے کربلا کی طرف آئیں، بلکہ آزاد ذہن سے کربلا کی طرف آئیں۔
اور آزاد ذہن سے قرآن کی طرف آئیں، آزاد ذہن لے کر دین کی طرف آئیں۔ چونکہ یہ ناممکن ہے کہ کسی انسان کا ذہن خالی ہو، خالی کوئی ذہن نہیں ہے، ہر ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہے، تلقین کا اثر موجود ہے، تربیت کا اثر موجود ہے، تعلیم کا اثر موجود ہے، تقلید کا اثر موجود ہے، تربیت کا اثر موجود ہے، تاریخ کا اثر موجود ہے، سوسائٹی کا اثر موجود ہے۔ کوئی انسان خالی ذہن نہیں ہے، یہ سارے اثرات انسان لے کر آتا ہے۔ قرآن کی طرف بھی اگر یہ سارے اثرات انسان لے کر آئے اور اسی آئینے میں، اسی تناظر میں اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ افکار، یہ نظریات اینک بن جاتے ہیں۔ جس طرح انسان آنکھ پہ اینک لگاتا ہے، سیاہ اینک ہو ہر چیز سیاہ نظر آتی ہے، سبز اینک ہو ہر چیز سبز نظر آتی ہے، سرخ اینک ہو ہر چیز سرخ نظر آتی ہے انسان کو۔ ذہن کی بھی اینک ہے، اگر انسان ذہنی اینک چڑھا کر دین کی طرف آئے، قرآن کی جانب آئے، کربلا کی جانب آئے، اسے کربلا کا وہی منظر نظر آئے گا جو اس کی اینک ہے، حقیقت نہیں دیکھ پائے گا، رنگ حقیقت اصلاً اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ یہ شخص اینک حجاب ہے اس کے لیے، اینک پردہ بن گئی ہے اس کے لیے۔ آزاد ذہن لے کر آئے، یعنی ذہن میں جو کچھ ہے وہ رہے ذہن میں، لیکن قرآن کو سمجھتے ہوئے جو کچھ ذہن میں ہے اس کو بنیاد نہ قرار دے، اس کو اصل نہ قرار دے، اس کو حقیقت نہ قرار دے۔ یہ نہ کہے کہ جو میں نے سوچا ہے وہ درست ہے اور میں اپنی سوچ کی تائید قرآن سے لے رہا ہوں، اپنی سوچ کی تائید دین سے لے رہا ہوں، اور اپنی سوچ کی تائید کربلا سے لے رہا ہوں۔ اپنی منخواہ و دلخواہ بات تلاش نہ کریں، آزاد چھوڑے انسان ذہن کو، اور ذہن آزاد چھوڑنا مشکل کام ہے، ذہن کو آزاد چھوڑنا مشکل کام ہے۔ البتہ علامہ اقبال کے بقول کے ذہن سے آگے بھی مرحلہ ہے، مرتبہ ہے، اور وہ دل ہے، اور دل آزاد چھوڑنا زیادہ مشکل تر ہے انسان کے لیے۔ کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ عقل رہے دل کے ساتھ، لیکن کبھی کبھی اسے آزاد بھی چھوڑ دے۔ اور دل اگر آزاد ہو، بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو، خواہشات سے آزاد ہو، ہوا و ہوس سے آزاد ہو، تمایلات سے آزاد ہو، نفسانیات سے آزاد ہو، حب و بغض سے آزاد ہو، زنجیریں جو دل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اگر ان سے ہٹ جائے، دل آزاد ہو، آزاد انسان کا دل حقیقت کو پا لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اسیر ہیں دل، جس طرح مناجات و دعاؤں میں ائمہ کا فرمان ہے، الہی ہوائی غالب و عقلی مغلوب و قلبی مغلوب، میرا دل مغلوب ہے، ہوا غالب ہے، ہوس غالب ہے، شہوت غالب ہے، مغلوب دل، مغلوب عقل، مغلوب ذہن انسان کا، مغلوب کو کوئی بات پلے نہیں پڑتی۔ آزادی ذہن کی مشق کرے انسان، آزاد رہ کر سوچے، آزاد رہ کر، چونکہ کربلا کا ایک مکتب و کربلا کا ایک پیغام آزادی ہے، کربلا میدان آزادی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ ہی مومنین کی خدمت میں یہیں اسی شہر میں ایام عذاب کے کسی ضمن میں یہ تذکرہ آیا تھا، آزادی سید الشہداء۔ سید الشہداء کے القابات میں سے ہے ابو الاحرار، آزادی پسندوں کے امام، ابو الاحرار، آزادی پسندوں کے باپ، اسے کہتے ہیں بابا آزادی۔ قائد اعظم کہتے ہیں بابا قوم، نہ صرف بوڑھا ہونے کی وجہ سے بابا قوم کہتے ہیں، راہبر ہونے کی وجہ، یعنی وہ شخص جس نے وطن عطا کیا، اس وجہ سے کہتے ہیں بابا قوم یا بابا ملک۔
بابا یعنی فادر، فاؤنڈر، دکھانے والا، سکھانے والا، پڑھانے والا۔ سید الشہداء آزادی پسندوں کے امام ہیں اور آزاد امام ہیں۔ کربلا میں روز عاشور اور کربلا سے پہلے بھی، کربلا کے اندر وارد ہونے سے پہلے سید الشہداء علیہ السلام نے ان اسیروں کو، بظاہر جو اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے تھے، حضرت نے انہیں خطاب کیا، یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون من المعاد، یا لا تخافون المعاد، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، اگر تم قیامت سے نہیں ڈرتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ آزادی بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ آزادی دین کے تناظر میں، آزادی کا وہ تصور جو قرآن نے، جو اسلام نے، جو دین نے، جو اولیاء دین نے پیش کیا، بڑے بڑے آزادی کے پرچار کرنے والے مکاتیب میں بھی آزادی کو جا کر دیکھیں اور اسلام میں بھی آزادی کے تصور کو آ کر دیکھیں۔ جو گہرائی اور جامعیت اسلام نے آزادی کے لیے بیان کی ہے، اس تک ان کا پرندہ پرواز نہیں کر سکتا۔ پرندہ فکر، طائر فکر وہاں تک عروج نہیں پکڑ سکتا۔ آزادی فقط ظاہر کی نہیں ہے، آزادی بشر، آزادی انسان، انسان آزاد ہو، انسانی روح آزاد ہو، انسان کا دل آزاد ہو، انسان کی فکر آزاد ہو، انسان کی عقل آزاد ہو، انسان کی سوچ آزاد ہو، ذہن انسان کا آزاد ہو۔ پھر اس کے بعد تن آزاد ہو۔ تن کی آزادی آزادی نہیں، جب فکر غلام ہو، انسان کی فکر اسیر ہو، تن کی آزادی آزادی نہیں کہلاتی۔ آزاد ذہن سے اگر قرآن میں آئے، آزاد ذہن سے دین کی طرف آئے، آزاد ذہن لے کر کربلا کی طرف آئے، آزادی کا درس ملتا ہے، آزادی کا مفہوم و معنی سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی خود سے کچھ بنا کر تحفہ اور ہدیہ لے کر نہ آئے کربلا میں، بلکہ کربلا سے کوئی ہدیہ لے کے جائیں، آزادی کے ساتھ آئیں، آزادی کے ساتھ۔ اور یہ حریت فکر، حریت ذہن اتنی نادر و نایاب چیز ہے کہ آپ کو شاید لاکھوں کروڑوں کی جمعیت میں اکا دکا کے اندر نظر آئے گی، اتنی زیادہ نہیں ہے آزادی فکر کی نعمت و آزادی و حریت ذہن۔ سوچ پہ زنجیریں پڑی ہوتی ہیں، سوچ کے اوپر لاشعوری اور غیر محسوس توق پڑے ہوتے ہیں انسان کے، خود نے رضاکارانہ طور پر اپنے ذہن و فکر کو انسان نے غلام بنایا ہوا ہے، پابند بنایا ہوا ہے۔ آزادی کے ساتھ اگر آئیں کربلا میں، خود سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اس قیام کا مقصد کیا تھا، کیوں امام علیہ السلام نے یہ قیام فرمایا۔ لوگوں نے تو جو کچھ کہا، یعنی وہ ذہن جو آزاد نہیں تھے، کچھ تفکر بنا کر پھر کربلا کی طرف آئے، انہیں حسین اسی طرح نظر آئے جس طرح ان کی اینک تھی ذہنی۔ لیکن حریت کے ساتھ اگر آئیں کربلا میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں آئیں، خود امام علیہ السلام سے پوچھیں ہم کہ یہ قیام مقدس، اس کا مقصد و فلسفہ کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے لکھ کر بصورت مکتوب ایک وصیت نامہ تمام جہان بشریت کے نام اور ہر اس انسان کے نام جو اس عظیم حادثہ میں اور واقعہ میں غور کرتا اور فکر کرتا ہے، اس کے نام وصیت نامہ تحریر فرما کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو عطا فرمایا مکتوب صورت میں۔ یہ نادر چیزوں میں سے ہے کربلا میں کہ امام علیہ السلام نے لکھ کر اپنے بھائی کو، وہی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں شفاہن بھی، زبانی بھی کچھ بتایا جا سکتا تھا، جیسا کہ بہت سارے مواقع پر سید الشہداء علیہ السلام نے ملاقاتیوں سے، ملنے والوں سے زبانی کلامی بہت کچھ انہیں بتایا۔
لیکن یہ نادر چیزوں میں سے ہے کہ اسے حضرت نے لکھ کر بصورت مکتوب اپنے بھائی کو دیا اور کہا کہ جو بھی سوال کرے، جو بھی پوچھے، اسی سامنے یہ میرا کلام پیش کر دو۔ وہی جو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، جس کو انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نہیں نکلا، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں نکالا گیا، میں نہیں نکلا ظالم بن کر، مفسد بن کر، ہرج و مرج پھیلانے والا، ظالم و مفسد بن کر نہیں نکلا، ہرج و مرج پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، افراتفری پھیلانے کے لیے نہیں نکلا۔ کیوں نکلا؟ انما خرجت، یعنی میں خود نکلا ہوں، مجھے نکالا نہیں ہے۔ کیونکہ بہت کا تصور ہے کہ امام علیہ السلام کو گھر میں چین سے رہ رہے تھے اور نکال دیا گیا گھر سے، چین و سکون برباد کر دیا گیا۔ بس اوقات شعروں میں نوحہ یا مرثیہ یا حتی خطبہ و خطابت میں یہ محسوس ہوتے ہیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کسی لحاظ سے بھی شایان شان سید الشہداء نہیں ہے، عظمت حسین کے لائق نہیں ہے یہ جملے۔ بہت سوچ سمجھ کے قلم فرسائی کی جائے اور سوچ سمجھ کر انسان سخن بلاب ہو۔ کیا کہہ رہا ہے، کس کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے؟ آیا یہ بات جچتی بھی ہے اس کی شان کی یا نہیں جچتی؟ آزادی پسندوں کے باپ کو اس طرح کربلا میں پیش کرنا کہ التماس کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، میں یمن چلا جاتا ہوں، میں مصر چلا جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو کسی طریقے سے، لیکن لوگ چھوڑ نہیں رہے نا۔ یہ نہیں ہے عظمت حسین۔ سید الشہداء اس شخصیت کے لائق نہیں ہے جو ہم دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا مجھے نکالا گیا یہاں سے، فرمایا میں نکل رہا ہوں۔ انی لم اخرج انما خرجت، یعنی اس طرح نہیں نکلا، اس طرح نکلا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں ظالم و مفسد بن کر نکلا ہوں، مطمئن رہے کہ ایسے نہیں نکلا۔ بہت ساری تعبیریں بعض جہالت میں، بعض غفلت میں نکل جاتی ہیں انسان کی زبان سے۔ یہیں پر آپ کے ملک میں ٹی وی پر، میڈیا پر آنے والے ایک شخصیت معروف مشہور، آپ نے بھی شاید سنا ہو، وہ ہزیان، میں تو ہزیان ہی کہوں گا اس کو، کلام نہیں کہہ سکتا، بات نہیں کہہ سکتا، وہ ہزیان، شاید بہت ساروں نے سنا ہوگا کہ گفتگو ہو رہی تھی، یا میزبان نے، ٹی وی کے میزبان نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، تو دونوں بھائیوں میں فرق کیا تھا؟ وہ جواب ہزیانی، وہ ہزیانی ہو سکتا ہے جواب میں جو انہوں نے کہا، جواب میں یہ کہا کہ دونوں بھائیوں کے مزاج میں فرق تھا، یعنی یہ مزاج کا فرق تھا۔ یہ ہزیان ہے، جہالت ہے انسان کی، نادانی ہے انسان کی۔ کا مزاج کا فرق تھا۔ کیا فرق ہے؟ کہ ان کا مزاج امن پسند تھا اور ان کے مزاج میں، اب وہ جملہ بہت ناروا جملہ ہے، میں اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کی جہالت کا احساس ہو جائے، ورنہ ایسا جملہ نقل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کہا کہ سید الشہداء کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ ان کے مزاج میں ہٹ درمی تھی۔ اس قدر انسان گستاخ ہو جائے، البتہ جہالت گستاخ بنا دیتی ہے انسان کو، بے شعوری گستاخ بنا دیتی ہے انسان کو۔ کہا کہ ان کے مزاج میں ہٹ درمی تھی، اور پھر انہوں نے نمونے پیش کیے کہ بہت ساری شخصیتوں نے سید الشہداء کو سمجھایا آ کر کہ آپ یہ اقدام نہ فرمائیے، یہ اقدام نہ کریے آپ، اور ایسے ہی ہوا۔ یہ بات درست ہے کہ بہت ساری شخصیات نے سید الشہداء کو آ کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اکثر ہمارے بعض عام صنف بزرگان علماء شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری سننے کے بجائے ہمارے سامنے سناتے زیادہ ہیں۔ ہوتے ہیں نا ایسے، سمجھاتے ہیں، علماء کو سمجھاتے ہیں،
بعض اچھا نام دیتے ہیں، بعض کہتے ہیں آپ کو فیڈ بیک دے رہے ہیں، بعض کہتے ہیں آپ کو بریفنگ دے رہے ہیں، بعض کیا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. میں انہیں کہتا ہوں ناراض نہ ہوا کریں. آپ ائمہ کو دیکھیں، سید الشہداء کو آئے لوگ سمجھانے کے لیے، معصوم کو آئے سمجھانے کے لیے. کیا چیز سمجھا رہے ہیں؟ خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا پرخطر راستہ ہے. سبحان اللہ، کہ جو راستہ آپ نے اختیار کیا پرخطر راستہ ہے. بعضوں نے کہا کہ اس میں نشاندہی بھی کی کہ یہ خطرے آپ کو پیش آ سکتے ہیں اس راہ میں، اور بعضوں نے نجات کے راستے بھی بتائے، امن کے راستے بھی بتائے کہ ان طریقوں سے جان بچائی جا سکتی ہے. مدینہ سے امام نے یہ باتیں سننا شروع کی، راستے میں سنتے رہے، حتیٰ مکہ میں سنتے رہے یہ باتیں. مکہ میں جب آخری روز ہوا، سید الشہداء علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ کل میں جا رہا ہوں، اسی شب تین بہت اہم شخصیات، یہ گویا تینوں مل کر آئے، ایسے ابھی میرے ذہن میں ہے یہ مطلب کہ تینوں مل کر آئی. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر. یہ تین بہت نامی گرامی شخصیات، یہ تینوں آئے سید الشہداء کو آ کر سمجھایا. پہلے حضرت نے ان کو بتایا، روئے، گریہ کیا انہوں نے تینوں نے، اور پھر اس کے بعد سمجھانے لگے. ساری باتیں سن کر سید الشہداء نے آخری جو سب کو ایک جملے میں جواب دیا، ایک جملے میں ان سارے مشوروں کا، ان ساری تجاویز کا، ان سارے سمجھانے کا ایک جواب دیا، اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر، تف ہو تمہاری باتوں پر. اب مجھے معلوم نہیں یہاں آپ کی زبان میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، تف ہو تمہاری باتوں پر، اف لہذا الکلام. یہ بھی کوئی باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو؟ یہ باتیں جو مرد کے منہ سے نکلنی چاہیے، یہ باتیں جو مسلمان کے منہ سے نکلنی چاہیے. انسان جب بات کرے، زبان کھولے، تو وہ اگر آپ دیکھیں بسا اوقات ہیکل بہت قوی ہوتا ہے، آواز باریک سی ہوتی ہے، زنانہ سن کے تعجب ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنا ہیکل اور ایسی آواز جچتی نہیں ہے. چونکہ سب گمان یہ کرتے ہیں کہ جس کا ہیکل بڑا ہے، ہیکل یعنی جسہ، اس کی آواز بھی بہت بھاری ہونی چاہیے. لیکن جب دیکھتے ہیں جسہ بہت بڑا ہے، آواز لطافت ہے، اس میں نسوانیت ہے، تعجب کرتے ہیں کہ یہ جچتی نہیں ہے، اس جسے کے ساتھ یہ آواز جچتی. خوب یہ تو آواز ہے، خدا نے بنائی ہے انسان خود. اب یہ نہیں کہ جا کے کل کو کوئی گولی کھائیں جا کر آواز بھاری کرنے کے لیے، آپ یہ خدا نے بنا دی، جیسی بھی آواز بنا دی. لیکن انسان جو بات کرے کم از کم مردانگی کے ساتھ جچتی ہو بات انسان کی. مرد جب بات کرے مردانہ بات کرے، مسلمان جب بات کرے مسلمانانہ بات کرے، مومن جب بات کرے مومنانہ بات کرے، کم از کم جو جچتی بھی ہو اس کے ساتھ. اس لیے حضرت نے فرمائے اوف لہذا الکلام، یہ کیا باتیں ہیں جو تم مجھے کر رہے ہو، میرے ساتھ بیان کر رہے ہو، اور میرے سامنے جو کچھ کہہ رہے ہو تم. مجھے ذلت کے راستے دکھاتے ہو، مجھے بزدلی کے راستے دکھاتے ہو، مجھے جان بچانے کے راستے بتاتے ہو. میں عزت کے راستے کا راہی ہوں اور عزت کے راستے کا امام ہوں. میں چین پسند امام نہیں ہوں، آرام پسند امام نہیں ہوں. امام کبھی چین پسند نہیں ہوتا. بس اوقات مصائب کا جملہ بنانے کے لیے کہ اہل بیت بڑے چین سے رہ رہے تھے، بڑے آرام سے رہ رہے تھے، اور بنو امیہ نے آ کر اہل بیت کا چین خراب کیا. چونکہ جس علاقے میں جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو، اس میں اسی کی مصیبت بنا کر یا مصائب بنا کر بیان کیا جاتا ہے. یہ لطیفہ تو آپ نے سنا، وہ ایک لطیفہ نما مطلب ہے البتہ، لیکن ایک بڑی حقیقت سمجھانے کے لیے سادہ سے ہو کہ کسی علاقے میں ذاکر گئے خطیب، انہوں نے سارا مصائب پڑھ دیا، لوگ روئے نہیں، اور وہاں کے لوگ نسوار کھاتے تھے. تو چونکہ وہ ان کے لیے مہم چیز تھی یہ، لہذا انہوں نے کہا پانی بند ہو گیا، کوئی نہیں رویا. کہا کھانا بند ہو گیا، کوئی نہیں رویا. اس نے کہا فلاں بند ہو گیا، کوئی نہیں رویا. اس نے کہا عجیب لوگ ہیں، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے. تو آخر میں اس نے کہا یہ چیز بھی بند ہو گئی، سب رونے لگے.
تو اسی طرح چین پسند قوموں میں جا کر، آرام پسند قوموں میں جا کر اگر ہم کہیں حسین کا کھانا بند ہو گیا، سید الشہداء یہ ہو گیا، وہ نہیں روتے، لیکن جب انہیں کہیں اہل بیت کا چین خراب ہو گیا رونے لگتے ہیں، چونکہ انہیں چین سب سے زیادہ عزیز ہے، آرام سب سے زیادہ. وہ سمجھتے ہیں حسین ایک چین پسند اور آرام پسند شخصیت کا نام ہے. خدا اس کو امام نہیں بناتا قوموں کا اور دین کی تقدیر ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتا جو آرام پسند اور چین پسند ہو. خدا حکیم ہے، دانا ہے، ورنہ چین پسند تو بہت بڑے بڑے موجود تھے جو بستر سے نکلنے کے لیے حاضر نہیں ہے. تو مجھے چین کے راستے بتاتے ہو، مجھے نجات کے راستے، جان بچانے کے راستے بتاتے ہو. میں جان دینے کا راستہ ڈھونڈتا ہوں، آپ جان بچانے کا راستہ بتاتے ہو. اف لحاظ الکلام، تف ہو تمہاری باتوں پر، یعنی تمہاری باتوں سے نامردی کی بو آتی ہے، تمہاری باتوں سے بزدلی کی بو آتی ہے، تمہاری باتوں سے آرام پسندی کی بو آتی ہے، تمہاری باتوں سے بے حسی کی بو آتی ہے، تمہاری باتوں سے لا تعلقی کی بو آتی ہے. اس لیے اف ہو، تف ہو تمہاری باتوں پر. یہ معمولی لوگ نہیں تھے جن کو سید الشہداء نے یہ جواب دیا. سب نے راستہ روکنا چاہا، بعضوں نے ہمدردی کے طور پر اور بعضوں نے کسی اور غرض سے. سید الشہداء کو کوشش کی پوری کے اس ارادے سے ہٹا دیں، بدل دیں، منصرف کر دیں. ہمدردوں نے سب سے زیادہ کی، دوسروں نے بھی کی. اس لیے فرمایا کہ مجھے نکالا نہیں گیا، یوں نہیں کہ میرا چین خراب ہو گیا، خود نکلے. انما خرج تو، میں نکلا ہوں، نہ کہ نکالا گیا ہوں. یہ نہیں فرمایا انما خرج تو. عربی میں نکالا جانے کے لیے جیسے ایک آدمی ہے مجلس سے نکل کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، یہ نکلا ہے، اور ایک آدمی ہے اس کو نکالا جاتا ہے کہ آپ جائیے یہاں سے. وہ دونوں میں بہت فرق ہے، جس کو نکالا جاتا ہے اور جو نکل کے جاتا ہے. جس کو نکالا جاتا ہے اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن جو نکل کے جاتا ہے اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے. میں خود جا رہا ہوں. کس لیے جا رہا ہوں؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنی جد، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا ہدف ہے. کس طریقے سے اصلاح کروں گا؟ میرا عملی روش کیا ہوگی امت کی اصلاح کے لیے؟ وہی قرآنی روش، الہی روش. اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. میں نے عزم کیا ہے، میں نے ٹھان لیا ہے، میرا ارادہ ہے امت کی اصلاح کرنا، اور امت کی اصلاح کا ایک ہی راستہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں معروف کا امر کرنے اور منکر سے روکنے جا رہا ہوں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ طریقہ الہی طریقہ ہے، اصلاح کا الہی طریقہ ہے. میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعض مطالب جتنے مقدور ہو سکے میرے لیے. بڑی بڑی تحریکیں چلی دنیا میں اصلاحات کے نام سے، مشرق میں چلی، مغرب میں چلی، اصلاحی طریقیں، اصلاح پسند طریقیں مسلمانوں کے اندر چلی، غیر مسلمانوں کے اندر چلی. اور ایک اسلامی اصلاحی تحریک ہے، الہی اصلاحی تحریک. ایک ریفارمزم اسلام کا ہے. ظاہر سی بات ہے انسانی معاشرے کو اصلاح کی ہر دم ضرورت ہے. اصلاح کی بھی اس لیے ضرورت ہے کہ معاشرہ دم بدم معرض فساد میں ہے، معرض خطر میں ہے. ممکن نہیں ہے کہ ایک دین بنے، ایک آئین بنے، لیکن اس آئین میں اس کی اصلاح کے لیے پہلے سے پیشن گوئی نہ کی گئی ہو، پہلے سے اس کے لیے نظام مقرر نہ کیا گیا. وہ ادھورا دین ہے، وہ ناقص دین ہے. جس دین کے اندر فساد کی پیشن گوئی نہ کی گئی ہو اور اس فساد کو برطرف کرنے کے لیے اصلاح کا مناسب نظام مقرر نہ کیا گیا، وہ ناقص دین ہے، وہ نہیں بشر کے قابل.
وہ بشر کو سعادت تک نہیں پہنچا سکتا، وہ آئین، وہ دستور ادھورا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں جس روش پر عمل کروں گا یہ الہی روش ہے، یہ اسلامی روش ہے، یہ قرآنی روش ہے، اور یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی، سیر چلنے کو کہتے ہیں، میں چلوں گا کس کے مطابق چلوں گا؟ اپنی جد کی سیرت کے مطابق چلوں گا، رسول اللہ کی سیرت کے مطابق چلوں گا۔ یعنی رسول اللہ نے یہ جو عظیم انقلاب برپا کیا، رسول اللہ جو تبدیلی لائے، فاسد ترین معاشرے کو رسول اللہ نے بہترین معاشرہ دنیا کا بنایا، فاسد ترین معاشرے کو۔ چونکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس معاشرے کی تصویر بنائی ہے، نہج البلاغہ کے اندر مطالعہ کیا کریں نہج البلاغہ کا، اپنی روز کے مطالعے کی کتابوں میں سے ایک نہج البلاغہ کو رکھیں آپ، ایک پیراگراف ثواب کے طور پر یوں نہیں عربی خطبے پڑھتے جائیں، ثواب کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے پڑھیں، چونکہ ثواب کے لیے پڑھا فقط تو سمجھ نہیں آئے گا، ثواب مل جائے گا سمجھ نہیں آئے گی، لیکن سمجھنے کے لیے پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا اور سمجھ بھی آ جائے گی۔ اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو دو فائدے لے، ثواب کے لیے پڑھیں گے سمجھ نہیں آئے گا، سمجھ کے لیے پڑھیں ثواب بھی ہوگا آپ کو۔ ایک معمول رکھ لیں اپنا، روزانہ ایک پیراگراف نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں، ترجمے موجود ہیں، اچھے اچھے ترجمے موجود ہیں، بہترین ترجمے، مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے، اور ذیشان حیدر جوادی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا ترجمہ ہے، یہ دو سب سے اچھے ترجمے ہیں، ان میں سے کوئی بھی میسر آ جائے اس کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ انہی ابتدائی خطبات میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس معاشرے کی تصویر بنائی کہ وہ کیا معاشرہ تھا جس میں رسول اللہ مبعوث ہوئے، رسول اللہ کا معجزہ اور رسول اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کے انقلاب کی عظمت اس وقت انسان کو پتہ چلتی ہے جب اسلام سے پہلے کا ماحول سامنے ہو، کیا تھا وہ۔ اگر یہ پہاڑ، کس کو کیا کہتے ہیں آپ، کوئی مردار کہتے ہیں نا، اگر اس پہاڑ کو صاف کریں، مردار کو ہٹائیں یہاں سے، اور بالکل آپ اس کے اوپر پلین گراؤنڈ بنا دیں، پھر ایک تصویر محفوظ رکھیں کہ پہلے یہ تھا اور ہم نے یہ پہاڑ یہاں سے ہٹایا اور ہٹا کر یہ گراؤنڈ بنایا، تو دیکھنے والے یقین جانیں کہ دنیا کا 8واں عجوبہ یہی ہوگا، اتنا عظیم پہاڑ ہٹایا آپ لوگوں نے، اور پہاڑ ہٹا کر یہاں پر ایک گراؤنڈ بنایا آپ لوگوں نے، ساری دنیا میں آپ کے چرچے ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کو نہ بتائیں کہ پہلے کیا تھا اور فقط وہ بنا ہوا گراؤنڈ آ کر دیکھے، وہ آپ کی عظمت کا قائل نہیں ہوگا۔ آپ اس کو بتائیں گے پہلے کیا تھا، یہاں پر پہلے سنگلاخ پہاڑ تھا، ایک پتھریلا پہاڑ تھا، سر بے فلک چوٹی تھی، اس کا اتنا طول تھا، اس کا اتنا عرض تھا، اس کا اتنا ارتفاع تھا، اور اس عظیم پہاڑ کو یہاں سے ہم نے ہٹایا اور ہٹا کر اس کی جگہ پر یہ گراؤنڈ بنایا ہے ہم نے۔ لوگ آپ کو سجدے کریں گے، آپ کی عظمت کو کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں لوگ۔ باضمیر انسان کی زبان سے بے ساختہ تحسین نکلتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے بڑے بڑے کام کر کے جاتے ہیں۔ وہ لوہے کا ایک برج پیرس میں جو لگا ہوا ہے ایفل، جب ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک شخص نے مثلا اتنا لوہا اوپر نیچے رچ دیا، تو لوگوں کی زبان سے بے ساختہ تحسین نکلتی ہے کہ اتنے سال پہلے، آج کل تو ترقی زیادہ ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے، وسائل زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن اس نے اتنے سال پہلے یہ کام کیا، بے ساختہ تحسین نکلتی ہے انسان کی زبان سے۔ کوئی مردار سے بڑا پہاڑ رسول اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور اس کے ملبے کو پھینکا دور، اور اس کی جگہ پر لوگوں کے لیے ایک مناسب میدان ہموار کیا۔ کوئی مردار سے بڑا پہاڑ اس فاسد کلچر کا، اس جاہلیت کے زمانے کا پہاڑ تھا، جو لوگوں کی جبلت بن چکا تھا، جو لوگوں کے لیے راسخ ہو چکا تھا۔ اس کو اٹھانا، ایک کلچر کو اٹھانا، کوئی مردار ختم کرنے سے زیادہ
مشکل ہے. کوشش کر کے دیکھ لیں. ایک تہذیب اور ایک فرہنگ کو ختم کر کے اس کی جگہ پر آئین الہی کو قائم کرنا، یہ کوئی مردار سے زیادہ سخت کام اٹھانا ہے، سخت بڑا کارنامہ کرنا ہے. امیر علیہ السلام نے فرمایا تم کیا لوگ تھے؟ 3 پہلو بتائے یا 4 پہلو حضرت نے بتائے ان کو. کلچر، یعنی کلچرل طور پر تم کیا تھے، ایک. دوسرا بتائے سیاسی طور پر اور اجتماعی طور پر تمہاری کیا حالت تھی. اور تیسرا پہلو معیشت بتایا حضرت نے کہ معیشت کے لحاظ سے تم کیا تھے. اور تینوں میدانوں میں فرمایا کہ تم پسترین نقطے پر تھے، پسترین نقطے پر. بات سوچتے ہیں کہ اگر رسولی مبعوث کرنا تھا تو کسی سرسبز وادی میں ہوتے، کسی پڑھے لکھے معاشرے میں ہوتے. اس وقت بھی تھے پڑھے لکھے معاشرے. ایران ایک متمدن معاشرہ تھا اس وقت، مصر ایک متمدن معاشرہ تھا اس وقت، روم ایک متمدن معاشرہ تھا اس وقت، حتیٰ یمن حجاز سے بہتر صورتحال یمن کی تھی. اس وقت کے تمدن کے جو بڑے مظاہر تھے 3-4 نقطے، ان میں سے کسی میں رسول مبعوث ہوتے. رسول مبعوث ہوئے اس سنگلاخ زمین پر جا کر، مکہ، جہاں کی وہ معیشت تھی، وہ سیاست تھی، اجتماعیت تھی اور وہ نظام تھا. اس میں رسول کو مبعوث کیا، یہی بتانے کے لیے کہ عظمت، اس آئین کی قوت بتانے کے لیے، اسلام کی پاور بتانے کے لیے. سرسبز علاقوں میں، اچھی تہذیبوں میں بہت سارے لوگ تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن جاہلانہ ترین تہذیب کو، اس کو کلا کما کرنا، اس کو اکھاڑ کے پھینکنا جڑوں سے، اور اس کی جگہ پر الہی تہذیب آ کر اور اس کی عمارت تعمیر کرنا، یہ سب سے دشوار کام ہے. یہ کام کیا رسول اللہ نے. قرآن نے بھی اس کی تصویر پیش کی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی خدا نے رسول مبعوث کیا. سورہ جمعہ جو آپ سنتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، خدا نے رسول مبعوث کیا تمہیں میں سے، امیین کے اندر، جس نے آ کر تمہاری تربیت کی، تزکیہ کیا، تہذیب، تعلیم، اور تمہیں تبدیل کیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے، اور وہ بھی آشکارا گمراہی میں اور کھلی گمراہی میں تھے تم. یعنی ایسی گمراہی میں تھے کہ جہاں پر بلائی ڈھونڈنا جوئے شیر لانا تھا. جوئے شیر لانا سمجھتے ہیں ہم. مجھے یاد ہے یہ واقعہ اسکول کے زمانے سے کہ امتحان میں یہ سوال آیا تھا محاوروں کا معنی بیان کر کے. محاورے ہوتے ہیں ضرب المثل ہر زبان کی، تو اس میں ایک سوال چند محاورے اردو کے دیے ہوئے تھے کہ ان کا معنی بیان کریں. ان میں سے ایک یہ لانا تھا جوئے شیر لانا. جوئے شیر لانا. تو ایک طالب علم 9ویں 10ویں کلاس کے، جدید زمانے کی تعلیم بھی ایسی ہے، 9ویں 10ویں کلاس کے طالب علم سے پوچھا گیا تھا کہ جوئے شیر لانے کا معنی بیان کریں. تو انہوں نے لکھا کہ شیر کے بالوں سے جوں نکالنا. شیر کو بھی جوئیں پڑ جاتی ہیں جیسے انسان کو پڑتی ہیں. درود پڑھیے محمد. جوئے شیر لانا محاورہ ہے. اس واقعے، ادبی ایک محاورہ ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو فرحاد و شیرین کے واقعہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ اپنی مراد تک پہنچنے کے لیے اس کو کہا گیا تھا کہ پہاڑ کھود کے وہاں سے دودھ کی نہر نکال کر لے آئے. سخت کاموں کے لیے محاورہ بن گیا جوئے شیر لانا. شیر کی جوئیں نکالنے کو نہیں کہتے، جوئے شیر لانا دودھ، یعنی دودھ کی نہر نکالنا پہاڑوں میں سے. پانی کی نہر نکالنا مشکل ہے پہاڑوں میں، چہ جائے کہ انسان دودھ کی نہر نکالے. لیکن جوئے شیر لانا بھی آسان کام ہے. جوئے دین لانا مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں میں سب سے زیادہ سخت ہے. ایک رچی بسی ہوئی تہذیب کو اٹھانا، ضلالت اشکار و
ضلال مبین کو جڑوں سے اکاڑ کے پھینک کر اور اس کی جگہ پر ہدایت مبین لے کر آنا، یہ معجزہ رسول اکرم ہے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ سوچے انسان، کس طرح سے یہ تبدیلی آئی؟ بعض اوقات موقع ملتا ہے تبلیغ کی غرض سے پاکستان سے باہر جانے کا، خصوصاً مغربی تہذیب جہاں حکم فرما ہو، ایسے خطوں میں، علاقوں میں۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے اور میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، اپنے جو ہمارے گئے ہوئے ہیں وہاں پر مہاجرین یا تارکین وطن، ان کو یہاں تارکین وطن کہا جاتا ہے اور وہاں پر مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں، ان سے بھی پوچھتا ہوں، اور جو وہاں کے مقامی ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں، ان کے اگر کوئی تعلیم یافتہ مل جائے اس سے بھی چند دفعہ سوال کیا، کئی لوگوں سے سوال کیا۔ چونکہ بتایا گیا، تاریخ کی ایک حقیقت ہے، بتایا گیا سے کیا مراد، بلکہ آج بھی کتابیں موجود ہیں، اہل مطالعہ ہیں آپ، اہل علم ہیں، کہ خصوصاً یورپ 2 صدی پہلے ایسی سرزمین تھی، یعنی وحشتناک ترین سرزمین، ہر لحاظ سے وحشتناک سرزمین تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے اس قدر وحشتناک ترین سرزمین، یہ جو اعمال، جو معاشرہ، جو کلچر، جو حکومت، جو لوگ تھے، جو آئین تھا، جس طرح سے طرز زندگی تھی ان کی، خونخوار، درندے، وحشی۔ آج وہ ضرب المثل ہے، قرون وسطی ضرب المثل بن گیا۔ قرون وسطی جب کہتے ہیں کسی کو، آج کسی مسلمان کو بھی بدنام کرنا ہو تو کہتے ہیں یہ قرون وسطی سے تعلق رکھتا ہے، قرون وسطی انسان ہے یہ۔ قرون وسطی بھی مسلمانوں میں نہیں گزری، وہاں پر گزری ہیں قرون وسطی، یعنی ایسی صدیاں جہاں پر وہ ظلم انہوں نے ڈھائے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہی جو آج علم و ٹیکنالوجی کی سرزمین ہے، وہیں پر سائنسدانوں کو سزائے موت ملی صرف اس بات پر کہ وہ سائنس کی بات کرتے ہیں۔ اسی سرزمین پر توبہ کروائی گئی ان سے کہ جو اس وقت کے رائج یا حکومتی نظریوں کے خلاف کوئی علمی بات کرتے ہیں، مثلا پڑھے لکھے لوگوں کو سزائیں دی گئی، آپ جانتے ہیں کسی حد تک۔ لیکن آج اسی سرزمین پر جائیں، قانون کا احترام، آج اسی سرزمین پر ڈسپلن، آج انہی سرزمینوں پر بہت ساری چیزیں اچھی نظر آتی ہیں انسان کو۔ وہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خونخوار، وہ وحشی، وہ قرون وسطی، اور آج یہ سب کچھ، یہ تبدیلی آئی کیسے؟ سوال، یہ تبدیلی آئی کیسے؟ البتہ ایک طالب علمانہ سوال ہے، ایک طالب علم کے لیے بہت ہی اہم سوال ہے یہ کہ یہ کیسے آئی یہ تبدیلی، کس راہ سے آئی یہ تبدیلی، کس طرح وہ تہذیب ختم ہوئی، اس کی جگہ یہ تہذیب آئی، کس طرح لا قانونیت ختم ہوئی، قانون کا احترام کیسے آ گیا؟ پولیس کے زور سے آیا، تعلیم کے ذریعے سے آیا، تربیت کے ذریعے سے آیا، سیاسی سطح پر آیا، اوپر سے ٹھونسا گیا، نیچے سے اس کو بڑھایا گیا، بلاخر کئی راستے ہیں معاشروں کے اندر تبدیلیوں کے، کون سے راستے سے یہ آیا؟ یہ تبدیلی ہے لیکن بتا نہیں سکتے، وہ خود زبان نہیں ہے، ملتفت نہیں ہے، شاید کبھی خود بھی غور نہیں کیا کہ یہ تبدیلی آئی کیسے۔ غیر معقول توجیحات کرتے ہیں، جبکہ اس کی معقول ریزن موجود ہے کہ میں ابھی صرف ایک سوال کی حد تک آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس سے بڑی تبدیلی مکہ کے اندر آئی، ظہور پیغمبر اسلام سے تبدیلی آئی۔ اب سب سے بڑا سوال ہے کہ فاسد ترین معاشرہ کس طرح بدلا، کیا روش تھی وہ؟ کیونکہ آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم بھی چاہتے ہیں اپنے ملک میں قانون کا احترام ہو۔ کس طرح قانون کا احترام بحال کروائیں؟ کہتے ہیں قانون بچانے والے ادارے، قانون کا دفاع کرنے والے ادارے، ایسی تعبیریں کرتے ہیں نا یہاں، جن اداروں کا نام لینا مقصود نہیں ہوتا۔ پردوں میں جو ادارے ہیں، جب بھی اخباروں میں ان کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قانون بچانے والے ادارے، یا اس قسم کے نام لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ ادارے سب سے زیادہ قانون شکنی یہ کرتے ہیں، قانون توڑنے کے راستے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی نادرا نے ایسا
بنا دیا ہے کہ اب پاکستان میں کوئی جعلی کام ہونا ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے اگر عوام میں سے، پبلک میں سے کوئی جعلی کام کرے، لیکن اگر خود یہ نادروئی کرنا شروع کر دیں، اگر یہ خود کرے غلط کام تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوتا ہے اور کر بھی رہے ہیں. جن کو قانون کا محافظ بنا کے قانون کا احترام نہیں ہے، قانون بنانے والوں کے اندر قانون کا احترام نہیں. ایک سوال ہے انسان کے اندر کی، ایک قوم ایسی ہے جس کے اندر قانون کا احترام ہے، یہاں کیوں نہیں ہے قانون کا احترام؟ وہ ملکی قانون ہو، وہ شہری قانون ہو، وہ اللہ کا قانون ہو. اسی طرح کے ایک سفر میں ایک صاحب لے کے جا رہے تھے مجھے امام بارگاہ میں ساتھ اپنے مومن، تو رات 2 بجے کا وقت امام بارگاہ سے واپس لا رہے تھے، مجلس ختم ہوئی، ان کے ساتھ آ رہے تھے. ایک چھوٹی سی گلی، وہ مین روڈ بھی نہیں تھا، ایک گلی تھی، اور اس میں پہنچ کر انہوں نے گاڑی کو بریک لگا دی. آدھی رات، اور گاڑی دور دور تک کوئی نہیں، کسی گاڑی کی آواز بھی تک نہیں آ رہی تھی دور دور سے، لائٹ تو درکنار، اور توقع بھی نہیں تھی کہ اس روڈ سے کوئی گاڑی گزرے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے بریک لگا دی وہاں پر. میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ اب ہم تو اپنے ملک کے عادی ہیں، یا تو جو سگنل نہ توڑے اس کو مرد سمجھتے ہی نہیں. مردانگی ثابت کرنے کے لیے سگنل توڑنا ضروری ہے. خوب ہم اپنے عادی تھے. میں نے کہا کہ یہاں رک کیوں گئے آپ؟ تو سامنے تو کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، ٹریفک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیوں رک گئے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا سامنے کہ یہ سائن لگا ہوا ہے یہاں ٹریفک کا، کہ یہاں پر آپ سٹاپ کا سائن ہے، کہ یہاں رک کر دیکھ کے پھر آگے چلیں. میں نے کہا کوئی سائن کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آگے کوئی گاڑی دائیں بائیں سے نہ آ رہی ہو، تو اب تو دیکھے بغیر معلوم ہے کہ کوئی نہیں ہے. تو کہنے لگے نہ، جب سائن لگا ہوا ہے تو گاڑی کا نہیں لکھا ہوا کہ گاڑی آ رہی ہو تو روکیں، لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہنچ کر آپ روکیں، خواہ گاڑی ہو یا نہ. لطف آیا، محظوظ ہوا میں ان کی بات سے، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ یہاں دیکھو اتنے سائن ہیں اور ان کا اتنا احترام ہے، ٹریفک کے سائن کا اتنا احترام. حالانکہ توجہ نکالی جا سکتی ہے، جی ابھی گاڑی کوئی نہیں تھی، ابھی سامنے کوئی نہیں تھا، آدھی رات ہے، ویسے ہی سگنل فری ہو جاتے ہیں پاکستان میں، کہتے ہیں نا رات ہے سگنل فری ہو جاتے ہیں، سارے سگنل، میڈیا سگنل بھی، اور سارے رات کو سب فری ہوتا ہے ادھر. میں نے کہا کہ کوئی نہیں، کہ آپ نے اتنا احترام کیا ایک ٹریفک سائن کا، یہاں جرمانہ کرنے والا کوئی نہیں تھا آپ کو، یہاں کیمرہ کوئی نہیں لگا ہوا، کوئی ابزار کرنے والا نہیں ہے، آپ یہاں پر رک گئے. میں نے ان سے بزرگوار سے یہی پوچھا کہ یہ کس طرح سائن کا احترام یہاں پر پیدا ہوا کہ آپ لوگ اپنے ملک میں نہیں کرتے لیکن یہاں آ کر احترام کرتے ہیں، کس طرح یہ تبدیلی آئی؟ اور پھر ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا ان کی خدمت میں کہ جس طرح یہاں کی ٹریفک پولیس نے یا انتظامیہ نے ٹریفک سگنل لگائے ہوئے ہیں، سائن لگائے ہوئے ہیں، اور آپ ان کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح خدا نے بھی کچھ سائن لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے بھی کچھ سائن ہیں، ان کا زیادہ احترام کرنا چاہیے ہمیں. ان کا کیوں نہیں کرتے ہم احترام؟ وہ کیوں محترم نہیں ہے قانون ہمارے سامنے؟ خدا نے بھی بڑے سگنل لگائے ہوئے ہیں، ریڈ سگنل ہیں، مختلف رنگوں کے سگنل خدا نے لگائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. چوک پہ سگنل توڑنے سے زیادہ کسی مومن کی شخصیت توڑنا، اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالنا، اس کی بنی ہوئی ساکھ خراب کرنا، یہ ٹریفک سگنل توڑنے سے بڑا گناہ ہے. یہاں بھی سائن لگا ہوا ہے ریڈ سگنل کہ خبردار یہاں پر وہ علاقہ ممنوع ہے، یہاں پارک نہیں کر سکتے، یہاں نہیں آ سکتے آپ، لیکن اس کو کر دیتے ہیں. سوال ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے کیا کیا، کون سی چیز تھی؟ وہی جاذبہ جو آج ہمیں کھینچ کے وہاں لے جاتا ہے. سب کی رال ٹپکتی ہے نا یہاں بیٹھ کر کہ خدایا ہمیں موت آئے تو اس مقدس سرزمین پر آئے. آرزو ہے ہر ایک کی کہ وہاں پہنچے. کشش اس سرزمین کے اندر یہی ہے کہ وہاں قانون کا احترام ہوتا ہے، وہاں انسان کا احترام ہوتا ہے، وہاں ڈسپلن ہے، وہاں کو کسی کو چھیڑتا نہیں ہے. وہاں خوب یہ چند چیزیں ہیں جو ہمیں کھینچ کے وہاں لے جاتی ہیں. سوال یہ چیزیں وہاں کیسے پیدا ہوئی، کس طرح وہ لوگ کامیاب ہوئے ان چیزوں میں؟ ایک سوال ہے، جواب ڈھونڈیں اس کا. اس سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ کس طرح جاہلانہ ترین و سفاک ترین تہذیب، فاسد ترین تہذیب
جس میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، اس تہذیب کو بیخ سے اکھاڑ کے پھینک کر اور اس کی جگہ پر الہی تہذیب نافذ کی جاتی ہے، اور بہترین انسان وہاں پر پرورش دیے جاتے ہیں اور پالے جاتے ہیں. کس طرح یہ ممکن ہوا؟ ایک سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس سوال کا جواب نکال لے وہ آج کا سب سے بڑا میڈل اسی کو ملنا ہوگا، جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ لے کہ میں نے تلاش کر لیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس الہی روش سے ہوا، قرآنی روش سے ہوا، خدائی روش سے ہوا، اور اس خدائی روش کا نام ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. فرمایا اسیرہ بسیرت جدی، کہ یہ میرے جد کی سیرت ہے، اور رسول اللہ کی سیرت تمام انبیاء کی سیرت ہے. مولانا روم کے بقول کے نام احمد نام جملہ انبیاء سے. بلند صلوات پڑھیے محمد والا. اس راز کا نام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اور فرمایا واسیر بسیرت ابی، یہ میرے بابا کی سیرت ہے، یہ امیر المومنین کی سیرت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. سیرت انبیاء، سیرت ائمہ اطہار، سیرت رسول گرامی و حکم پروردگار. فرمایا کہ میں اس روش سے امت کی اصلاح کروں گا. توجہ فرمائیں، بعض اوقات جیسے کہتے ہیں نا فارسی میں ضرب المثل ہے ان کی، فارسی والوں کی، یہاں بھی فارسی ہے لیکن شاید وہ ضرب المثل ہیں جو وہاں ہیں وہ یہاں نہ ہو، کہ وہ کہتے ہیں کہ مرغ ہمسائے غاز غاز کہتے ہیں نا اس کو، ہاں کونج ہوتی ہے ذہن، کونج کہتے ہیں نا یہاں اس کو. یہ مہاجر پرندہ جو سائبری سے آتا ہے، بڑا زاغ، غاز کہتے ہیں نا، غاز کہتے ہیں، غاز غین کے ساتھ ہے غاز، کہ مرغ ہمسائے غاز. زاغ کوے کو کہتے ہیں، زاغ اور چیز ہے، غاز زاغ کوے کو کہتے ہیں، غاز اس کونج کو کہتے ہیں. بڑا خوبصورت پرندہ، بڑا سا، دیکھا ہوا ہے آپ نے. اوتو خوب، یعنی اپنے گھر میں انسان کے مرغ ہے، ہمسائے کے گھر میں بھی مرغ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کے گھر میں مرغ نہیں بلکہ اوتو ہے، یہ کوتو ہے. اس وقت قدر نہیں ہوتی انسان کو. میں یہ باقی مجالس میں بھی آتا ہے، اس سال بھی بعض جگہ ذکر کیا ہے اس واقعے کا. ایک ایرانی نژاد پروفیسر ہے، علمی شخصیت، امریکہ میں ہوتے ہیں، امریکن نیشنلٹی ہے، وہیں پر شاید پلے بڑے بھی ہیں، تربیت بھی وہیں ہوئی، تعلیم وہیں پائی انہوں نے، اور معروف شخصیت ہے. آج کل بھی ان کے آرٹیکل آتے ہیں اخباروں میں، مختلف انگلش اخباروں میں آتے ہیں اور فارسی میں بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں، دوسرے لوگ ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں ان کے. حمید مولانا نام ہے ان کا، حمید مولانا، ایرانی نژاد ہیں. واشنگٹن یونیورسٹی میں کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے فاؤنڈر بھی ہیں اور ہیڈ بھی ہیں ابھی تک. آج کل دنیا ساری کمیونیکیشن کی ہے، اور بڑے اچھے ان کے مقالات آتے ہیں. اگر کہیں پڑھنے کو ملے ضرور پڑھیں. میں کہوں گا بڑا آگاہ انسان ہے، مطلع انسان. ایک دفعہ یہ آئے، ان کو حوزہ علمیہ میں قم میں دعوت دی گئی علماء کے مجمع کو خطاب کرنے کے لیے. مدرسہ فیضیہ میں انہوں نے علماء کے سامنے خطاب کیا. اس میں سب علماء تھے، اچھے اساتید حوزے کے اور فاضل. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کا چونکہ ڈپارٹمنٹ ہی یہی ہے اور
مہارت بھی آپ کی اسی میں ہے، تجربہ بھی آپ کا اسی میں ہے، اور آگاہ انسان بھی ہیں۔ بڑے بڑے شخصیات نامی گرامی ان کے شاگرد ہیں، نام بھی انہوں نے چاند بتایا، مجھے وہ نام یاد نہیں ہے، اپنے شاگردوں کے بھی نام بتائے جو آپ آج بڑی اہم شخصیات ہیں، بہت ہی مشہور معروف شخصیات میں سے کہا کہ یہ میرے شاگرد ہیں۔ ان سے علماء نے، طلباء نے سوال کیا کہ تبلیغ دین کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے، تبلیغ تشیع کے لیے ہم موجودہ ٹیکنالوجی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مراد ان کی دی تھی انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، یا یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، اس سے ہم کس طرح سے، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا کر اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، بہترین تبلیغ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ سوال بھی اسی سے کر رہے ہیں جسے کرنا چاہیے، جس کا شعبہ ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسے آدمی سے جہاں سوال کرتے ہیں کہ جس کا یہ شعبہ نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کیسے کریں، وہ خود بھی جانتا نہیں۔ مثلا ایسا آدمی جس کو کمپیوٹر آن کرنا بھی نہیں آتا میری طرح، اس سے جا کر پوچھیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھائیں تو اسے معلوم نہیں ہے۔ لیکن جو فاؤنڈر ہے، جو اس کا چیف ہے، جو ہیڈ ہے، جو استاد ہے اس کا، جس نے ساری دنیا کو سکھایا ہوا ہے یہ شعبہ، مروج ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو حتماً ایک آگاہ آدمی ہے، اہل ہے، اسی سے پوچھنی چاہیے یہ بات۔ لیکن وہ شخص ہے جس نے صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ پڑھا ہوا ہے اس نے ساتھ، اور اسے بھی پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں بہترین روش اس وقت تبلیغ دین کی کون سی ہے، تاکہ ہم حوزے کو اور علماء کو اسی طور پر۔ اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کی تقریر سے پہلے اسے ایک سپاس نامہ پیش کیا گیا، اور اس سپاس نامے میں اسے بتایا گیا کہ حوزے میں یا علماء اور طلباء اس کمپیوٹر میں، الیکٹرانک میں کتنی ترقی کر چکے ہیں، کیا کیا انہوں نے ابھی تک ادارے بنائے ہیں، کتنے سافٹ ویئر بنائے ہیں، کیا کیا بن چکا ہے۔ اور یہ وہ باتیں تھی کہ جو کسی کے سامنے بھی بیان کی جائے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کی، اس لیے کہ حوزے نے اس فیلڈ میں بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، شاید ہم تک منتقل ابھی نہیں ہوا، لیکن اپنی جگہ پر بہت کام کیا ہے، قابل ستائش کام کیا ہے۔ وہ ساری تفصیلات ان کو بتائی گئی کہ یہ ابھی تک ہم کر چکے ہیں، اب آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اب توجہ فرمائیں، اس شخص کی زبانی، میں خود موجود تھا اس مجلس میں، نقل قول نہیں ہے، خود اس کی مجلس میں موجود تھا، ان سے یہ جملہ سنا اور میں نے لکھا بھی اپنی کاپی میں، انہی کے نام سے یہ جملہ میں نے نوٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میرا شعبہ یہی ہے، میری عمر ساری اسی میں گزر گئی ہے، 60-70 سال کے ہیں ابھی، اور میں ساری روشوں سے آشنا ہوں، ارتباطات، مواصلات، کمیونیکیشن، تبلیغ، پراپوگنڈا، یہ میرا شعبہ ہے سارا، ہم دنیا کو سکھاتے ہیں سارا کچھ۔ ان ساری روشوں میں سے، یہ توجہ فرمائیں اس شخص کی، میں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ کسی مولانا کا قول نہ سمجھے، چونکہ مولانا کی بات ہو تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی بات تو عارف کرتا ہے، ظاہر ہے اپنی بات میں بھی کلین شیو ہیں، داڑھی واڑی بھی ان کی نہیں، چونکہ لوگ عموماً مونچھ رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں مردانگی مونچھ میں ہے، مونچھ مردانگی کے لیے رکھتے ہیں نا، داڑھی بھی ہوتی ہے مردانگی، لیکن داڑھی کوئی رکھ لے تو اس کو اتنا نہیں سمجھتے یہ مردانگی ہے اس کے اندر، جتنا مونچھ ہو تو زیادہ مردانگی اس میں، مونچھ سے روب بڑھتا ہے مثلاً، اور وہ بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو مونچھ داڑھی دونوں کٹوا دیتے ہیں یہ بہت متواضع آدمی ہیں، کسی پہ روب اپنا ڈالنا نہیں چاہتے، وہ بھی اس طرح کے متواضع لوگوں میں سے کلین شیو ہے۔ کہا انہوں نے کہ سب سے زیادہ مؤثر ترین روش جو میں نے تاریخ کا بھی مطالعہ کیا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کا بھی، میری نظر میں انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین روش کہا کمیونیکیشن کی اور تبلیغ دین کی وہ ہے، کہا کہ جو آپ لوگ کرتے ہو، یعنی یہی مجالس اعضاء کا سب سے بہترین روش ہے، لائیو رابطہ، لائیو رابطہ، کہا کہ سب سے زیادہ بہتر۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اگر زبان مل جائے کہ میں باقی دنیا کو سمجھاؤں، اس روش کو علمی زبان میں ان کے سامنے ڈیفائن کر سکوں، بتاؤں کہ یہ کیا روش ہے، یقین جانے کہ وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو روح ہے اس کے اندر وہ وہاں موجود نہیں ہے۔
کا سب سے بہترین روش یہ ہے. یقین جانے میں ہل گیا، ہم بھی تو جب کے تابع ہو جاتے ہیں، جیسا ماحول بنتا ہے، جیسا کوئی ڈنڈورا پیٹتا ہے ہم بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کسی نے ایسے جھوٹ بولا لوگوں کے اندر کہ ادھر حلوہ بانٹ رہے ہیں، ایسے مذاق کیا اس نے، لوگ برتن اٹھا کے دوڑ پڑے، جب سب دوڑے خود بھی ایک برتن اٹھا کے دوڑ پڑا. سب جا رہے ہیں تو شاید بانٹ ہی رہے ہیں. ایسا ماحول کا اثر بن جاتا ہے انسان کے اوپر. کبھی ہم ان کو بہت معمولی چیزیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجالس کا کوئی متبادل، یہ پرانا طریقہ ہو گیا ہے، فرسودہ طریقہ ہو گیا ہے، ان کا کوئی متبادل راستہ ابھی سوچنا چاہیے. بجائے اتنا وقت ضائع کرنے کے، اتنا ٹائم ضائع کرنے کے، اتنے وسائل ضائع کرنے کے، ہم اس کے بجائے آ جائیں اور الیکٹرانک دنیا پہ اپنے سارے کام کریں. اس انسان کی زبان سے سن کر واقعی اس نے جھنجھوڑا، ہمیں ہلا دیا اس نے، کہ اس نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس اتنی گران قدر چیز ہے لیکن اس کے قدردان نہیں. اتنی گران قدر چیز ہے. ایک بزرگوار کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑی گداگری پیسے مانگنا نہیں ہے، سب سے بڑی گداگری علم کی گداگری ہے، اور سب سے بڑی گداگری تہذیب کی گداگری ہے. انسان تہذیب مانگنے کا سائے تہذیب اٹھا کے چلا جائے، کسی سے پوچھے کہ ہم کیا کریں. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ملینز روپے پڑے ہوئے ہوں اور ملین ڈالر پڑے ہوئے ہوں، اب دل ہی دل میں آپ کہہ رہے ہوں گے آمین. ایک بزرگوار وہاں سے آئے تو انہوں نے، جیسے یہاں رائج ہے نا التماس دعا، ہم جو بھی آ جا رہا ہو تو کہتے ہیں التماس دعا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں رائج ہے التماس دولار، ڈالر کو دولار کہتے ہیں. کہا التماس دولار، ڈالر کی دعا کریں گے. کسی نے وہ لکھی نا مناجات بھی لکھی ڈالر کے لیے، ڈالر کی مناجات لکھی اس نے، پکارا. کوئی عبد ہے ڈالر کا بندہ مخلص، وہ بیٹھا ہوا ڈالر کے سامنے مناجات کر رہا ہے کہ اے وہ جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے، اے وہ جس کے ہاتھ میں ساری عزت ہے، اے وہ جس کے ہاتھ میں ساری پرسنالٹی ہے، تو کہاں ہے، میں تیری جستجو میں ہوں. وہ بڑی اچھی جالب مناجات ہے، ڈالر کی بارگاہ میں مناجات. اگر کسی کے اکاؤنٹ میں ملینز ڈالر پڑے ہوئے ہوں اور وہ کاسا لے کر ایک مانگ رہا ہو، کسی چوک میں کھڑا ہوا ہو، آپ کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں؟ اس کے اکاؤنٹ میں ملین ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور یہ گدا یہ اٹھ کر چوک میں کھڑا ہوا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دو، مجھے رکشے کا کرایہ دے دو. اس سے زیادہ بدبخت انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جو اتنا سرمایہ دار ہونے کے بعد بھی گدھا ہے. فقیر گدھا ہو جائے، گدھا اور فقیر میں فرق ہے. فقر بری بات نہیں ہے اتنی، البتہ اخلاقی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، واللہ دوسرے پہلوؤں سے فقر کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فقیر ہو جائے تو یوں نہیں کہ شرمندہ ہو میں فقیر کیوں ہوں. گداگری اور چیز ہے، فقر اور چیز ہے. فقیر عفیف بھی ہو سکتا ہے، فقیر خوددار بھی ہو سکتا ہے. فقیر ہو لیکن انسان گدا نہ بنے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین اسلام کا ایک خطبہ ہے کہ لوگوں کو نعمتوں کے نہ آنے کی حکمت معلوم ہے نہ جانے کی حکمت معلوم ہے. جب ان کے پاس نعمتیں آ جاتی ہیں تو بدمست ہو جاتے ہیں، اور جب نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں تو بدبخت ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ نہ نعمت آنے سے بدمست نہ بنو اور نعمت جانے سے بدبخت نہ بنو. نعمت آئے تو بھی انسان رہو، نعمت چلی جائے تو بھی انسان رہو. ہمیں بدمست تو نظر آتے ہیں لیکن بدبخت نظر امیر المومنین دونوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہیں، پیسوں نے اس کو بدمست کر دیا، وہ بھی غلط، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہے، فقیر ہے، اور اس فقر نے اس کو بدبخت بنا دیا، یہ بھی غلط ہے. وہ پیسہ نہیں ہے، انسانیت تو ہونی چاہیے تیرے اندر. بدبخت نہ بنے انسان. یہ بدبختی ہے انسان کی کہ اتنا کچھ سرمایہ اپنے پاس ہے لیکن پھر بھی کاسائے گدائی لے کر دوسروں کے سامنے انسان پھیلائے.
اصلاح آج کے معاشرے کی یا آج کی دنیا کی ایک بڑی ضرورت ہے. ہر آدمی فیشن کے طور پر بھی اپنے آپ کو ریفارمسٹ کہتا ہے. میں اصلاح پسند ہوں. اصلاح پسند ہونا، ترقی پسند ہونا، اصلاح پسند ہونا آج ایک عنوان ہے، ٹائٹل ہے یہ. لیکن اصلاح کہاں سے کریں؟ بہترین نظام دنیا کا، بغیر مبالغے کے عرض کر رہا ہوں، بہترین نظام دنیا کا اصلاح کا، ریفارمزم کا آپ کے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس کے قدردان نہیں ہیں. ہم کبھی مشرق کو دیکھتے ہیں، کبھی مغرب کو دیکھتے ہیں. آج ہمارے سرکردہ لوگ بیٹھتے ہیں جی چائنا کی طرز پر اصلاحات ہونی چاہیے، یورپ کی طرز پر اصلاحات ہونی چاہیے، فلاں ملک کی طرز پر اصلاحات ہونی چاہیے. یعنی ہمارے آج نمونے چائنا بن گئے کہ چائنا کی طرز پر اصلاحات کریں، کہ چائنا نے ایک خاص طریقے سے اپنے ملک کی اصلاح کی ہے، یا مثلا ہم یورپ کی طرز پر اصلاح کریں یا امریکہ کی طرز پر اپنی اصلاح کریں. یہ وہی بدبختی کی باتیں ہیں کہ جن کے اکاؤنٹ میں ملینز ڈالر پڑے ہوئے ہیں، لیکن کاسا ایک گدائی اٹھا کر کبھی چائنا کبھی یورپ جاتے ہیں. یہ وہی بدبخت ہے. بہترین نظام آپ کے پاس موجود ہے، صرف آپ اس کو موجودہ تقاضوں کے مطابق بیان کر سکو اور موجودہ تقاضوں کے مطابق علمی زبان میں، آج کی زبان میں اس کو پیش کر سکو. زبان کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم آج کی زبان میں، جو زبان سمجھ کی زبان ہے، نہ بولنے والی زبان. آج کی زبان انگلش نہیں ہے، انگلش قرون وسطیٰ میں بھی بولی جاتی تھی. آج کی زبان یعنی فہم کی زبان، سمجھ کی زبان. اس زبان میں ہم بات کریں جو آج کی دنیا سمجھتی ہے. اس زبان میں اگر آ کر ہم یہ اپنا سسٹم اور یہ اصلاح کا نظام پیش کریں، سمجھ میں آج دنیا کو، پھر کوئی بھی آتا، چائنا بھی آپ کے در پر آئے گا، یورپ بھی آپ کے در پر آئے گا، اگر اس کو مناسب زبان میں پیش کریں. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اصلاح کا وہ نظام، فاسد ترین معاشرہ ہو، اس کی اصلاح کا نظام خدا نے مقرر کیا ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. معمولی چیز نہیں ہے امر بالمعروف. جس طرح سے انسانیت کا قتل عام ہوا ہے اور ہو رہا ہے 400 عالم میں، اس سے بڑا ظلم معارف پر ہوا ہے، تعلیمات پر ہوا ہے، ویلیوز پر ہوا ہے، اقدار پر ہوا ہے. یہ قتل عام، علوم کا قتل عام، معارف کا قتل عام. ظاہر قتل کرنے سے روح نکل جاتی ہے، کسی کا اگر سر اڑا دیں تن سے روح نکل جاتی، اسی کو مردہ کہتے ہیں. اگر ایک انسان کا سر اس کے تن سے جدا کر دیں، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بہت ساروں نے انسانوں کو تو قتل نہیں کیا، لیکن تعلیمات کو قتل کر دیا، معارف کو قتل کر دیا، اور اقدار کا قتل عام کیا. بہت ساروں نے سر قلم کر دیا ان معارف کا. کتنے عظیم معارف تھے، اور ان کو آج بے روح اور خشک کر کے اور بہت ہی سادہ اور سرسری بنا کر رکھ دیا کہ آج کوئی ان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے، آج جب کہا جاتا ہے تقویٰ، لوگوں کو ایک لایانی سی بات لگتی ہے. تقویٰ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کس چیز کا نام ہے. وہ خاص حلیہ ذہن میں آ جاتا ہے، تقویٰ یعنی فلاں شخص، تقویٰ یعنی خانقاہ میں بیٹھا ہوا فلاں صوفی، تقویٰ یعنی کچھ بھی نہ کرنا. بلکہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی زمانے میں، ہم تو ایران کی بات کر رہے تھے، اپنے یہاں بھی ہوئی ہیں. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایران میں کسی زمانے میں متقی ترین عالم اس کو کہتے تھے جو بے وقوف ترین شخص ہو، جس کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، اور جو کچھ سمجھتا ہو اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے دال میں کچھ کالا ہے. بس جس کو پنکھا آن کرنا آتا ہو وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ پنکھا آ رہا ہو لیکن اس کو یہ پتہ نہ چلے ہوا کہاں سے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں بڑا متقی انسان ہے. اس قدر تقویٰ کا سر قلم کیا، روح نکالی تقویٰ سے. تقویٰ کو ایک مرجائی ہوئی چیز، ایک خشک بیمانہ چھلکا بنا کر پھینک دیا کہ آج کسی جوان کو، کسی انسان کو کہیں متقی بنو تو وہ ہنستا ہے آگے سے.
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں کیا بن جاؤں؟ وہ جو قرآن کی اساس ہے اس کو لایا نہیں بنا دیا ہم. اور اس طرح ایک ایک کر کے معارف، اگر میں فہرست آپ کے سامنے ان شہید معارف کی جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جن کے سر قلم کر دیے گئے، ان اقدار کی فہرست بیان کرو، ایک پوری شب چاہیے. ان میں سے سر فہرست امر بالمعروف ہے. امر بالمعروف جب لفظ سنتے ہی ہیں تو فوراً اس کا ذہن میں ہمارے معنی کیا آتا ہے؟ دخل در معقولات. یہ کہتے ہیں نا، دخل در معقولات. کسی کی پرائیویسی میں ٹانگ اڑانا، کسی کے ذاتی مسائل میں مداخلت کرنا. آپ کو کیا لگے؟ آپ سے کیا مربوط ہے؟ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. یہ امر بالمعروف نہیں ہے. پھر امر بالمعروف کے جو طریقے ہوئے، ایک سعودی عرب میں کمیٹی بنی امر بالمعروف کی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی کئی سال کہہ لیں آپ، کئی دہائیاں پہلے امر بالمعروف کی کمیٹی بنی جو سائیکل نہیں چلانے دیتی تھی. وہ کہتے تھے سائیکل شیطانی چرخا ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا کہ اس میں کوئی جو بیٹھ کے جاتا تھا دھکا دے کے گرا دیتے تھے. پھر ایک اور امر بالمعروف کمیٹی افغانستان میں بنی، وہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ وہ کینچی لے کر گھومتے تھے، پانچا کاٹ دیتے تھے. جس کا پانچا تھوڑا نیچے ہوتا تھا وہ لے کے کاٹ دیتے تھے. یہ امر بالمعروف ہے. یہ وہی مقتول امر بالمعروف ہے، شہید امر بالمعروف ہے. یہ وہ امر بالمعروف ہے جس کا سر جدا کر دیا گیا. یہ وہ امر بالمعروف ہے جس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس امر بالمعروف کو کون کرتا ہے؟ کون سنتا ہے اس کو؟ امر بالمعروف سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھو کہ میں نے اتنی قربانیاں کیوں دی، میں نے کیوں اپنا سر کٹوایا امر بالمعروف کرتے ہوئے، میں نے کیوں اپنے بھائی بیٹے دیے امر بالمعروف کرتے ہوئے. امر بالمعروف نہ کرے سید الشہداء رہ جائیں. فرماتے ہیں جو مجھے امر بالمعروف سے روکے اس کو جواب دیتے ہیں اف لہذا الکلام، تف ہو تیری باتوں پر جو تو مجھے امر بالمعروف سے روکتا ہے. اس قدر اگر امر بالمعروف سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے، قرآن اگر سمجھنا ہے، کربلا میں نظر آئے گا. کربلا دین کی اور قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے. تقریری جملہ نہیں عرض کیا، حقیقت عرض کر رہا ہوں. کربلا قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے. ایک ایک آیت قرآن کربلا میں تفسیر ہوتی ہے. خداوند کا فرمان ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم لوگ مسلمان اہل قرآن تم میں امہ ہو، تم امت بنو. امت بن کے کام کیا کرو؟ یدعون الی الخیر، تمہارا کام دعوت دینا ہو، اہل دعوت ہو تم. اس دعوت کا عملی طریقہ، اس کی روش کیا ہوگی؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. امہ بنو، خیر کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور خیر کی طرف لوگوں کو بلانے کا طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ قرآن کو اب کربلا میں آ کر دیکھیں، اس آیا کی تفسیر دیکھیں. اس آیا کے اوپر کئی جلد کتاب لکھ دینے سے اس کی تفسیر نہیں ہوتی. اس آیا کے اوپر تقریریں کر دینے سے اس کی تفسیر نہیں ہوتی. ہر چیز کی تفسیر کا ایک خاص طریقہ ہے. کچھ چیزیں الفاظ سے تفسیر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بیان سے تفسیر ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں عمل سے تفسیر ہوتی ہیں. جب تک ان کا عمل نہ کرو ان کی تفسیر نہیں ہوتی. اس آیا کی تفسیر عمل سے ہوتی ہے، وہاں کھڑے ہونے سے ہوتی ہے. یعنی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں منکرات ہوں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی تفسیر کے لیے انسان کو منکرات کے بھنور میں جانا پڑتا ہے. متدینین کو مجلس پڑھ دینے سے امر بالمعروف، واز اور چیز ہے، نصیحت اور چیز ہے. واز و نصیحت کو امر بالمعروف
نہیں کہتے. حتی تعلیم کو بھی امر بالمعروف نہیں کہتے. تعلیم دینا، کسی کو سکھا دینا کچھ، یہ بھی امر بالمعروف نہیں ہے. امر بالمعروف اللہ کا بنایا ہوا نظام ہر بشر کے لیے، اور جس کے اوپر دار و مدار دین ہے. سید الشہداء نے دین بچایا کربلا میں. کس روش کے تحت بچایا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے بچایا سید الشہداء نے. اس کی اہمیت قرآن میں ہے، اس کی اہمیت ائمہ کی سیرت میں ہے، اس کی اہمیت ائمہ اطہار کی تعلیمات میں ہے. اگر ہم آج کے بشر کو سمجھا سکیں یہ بات، ہمیں توفیق ہو جائے کہ یہ ہمارا اصلاحی نظام ہے، معاشرے کو چلانے کا یہ نظام ہے، معاشرے کو سنبھالنے کا یہ نظام ہے. ہم نے بوجھ کو چھوڑا اور جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو بھرنے کے لیے پھر عجیب کام کیا ہم نے. مساوات ہوتا ہے نا، ایک چیز خلا ہو رہتی ہے، خالی جگہ رہ جاتی ہے، اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے پھر عجیب اوچھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج اصلاح معاشرہ کے لیے این جی اوز بن رہی ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے تنظیمیں بن رہی ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے پارٹیاں بن رہی ہیں، اصلاح معاشرہ کے لیے ادارے بن رہے ہیں. یہ سب کے ذریعے کیا بھر رہے ہیں ہم؟ یہ خلا ہے نا کسی چیز کا، اس خلا کو ان چیزوں سے پر کر رہے ہیں ہم. اور آپ دیکھیں جس چیز سے خلا پر کرتے ہیں وہ اور زیادہ خلا پیدا کرتا ہے. زخم ہوتا ہے انسان کو، جسم میں خلا پیدا ہوتا ہے، کھل جاتا ہے انسان کا بدن. اگر اس خلا کو بھرنے کے لیے آپ اس میں مٹی ڈالیں، اس کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں بعض، ہر آلودہ چیز اس میں ڈالنا شروع کر دیتے. دیہاتوں میں چلے جائیں، وہ عجیب و غریب طریقے سے علاج کرتے ہیں. انسان وحشت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر. وہ زخم، کسی کو اگر زخم لگ جائے، مثلا ہاتھ پاؤں کٹ جائے کسی کا، وہ فوراً گوبر کی ٹکیا جلا کر اس کی راکھ اس کے گوبر سے زخم بھرتے ہیں. تھوڑے عرصے بعد ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے. علاج کر رہے ہیں، گوبر کے ذریعے زخم کا علاج کر رہے ہیں. یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں. معاشرے کے اندر زخم ہے، پیکر انسانی کی طرح، تن انسانی کی طرح زخم ہے، کھلے ہوئے زخم ہیں. اور وہ زخم منہ کھولے ہوئے دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ کوئی آئے ان زخموں کو مندمل کرنے والا، کوئی آئے ان زخموں کو سینے والا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ گوبر کے ذریعے ان کو بھر رہے ہیں، این جی اوز کے ذریعے بھر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹس کے ذریعے بھر رہے ہیں، اور کن کن چیزوں کے ذریعے. اور جس کے ذریعے بھرتے ہیں وہ زخم کو مزید خراب کر دیتا ہے، اور آخر کار ہمیں وہ عضو ہی کاٹنا پڑتا ہے. یہ تاوان ہے، یہ خمیازہ ہے، یہ وہ جرمانہ ہے جو ہم بھر رہے ہیں. کس کا؟ دین خدا کو چھوڑنے کا، اور قرآنی نظام کو چھوڑنے کا، اور الہی نظام کو چھوڑنے کا. کربلا سے اگر سیکھنا ہے نظام اصلاحات سیکھو، کربلا کی طرز پر معاشرے کی اصلاح کرو. کربلا انسان کو ہر چیز دیتی ہے. ایک شہر میں ایک شخص نے سوال کیا کہ کربلا سے یہ جو حلیم ہم مجالس میں پکاتے ہیں، یہ کربلا کی سیرت ہے، یہ کیا لیا کربلا سے جا کر؟ حلیم. کربلا سے حلیم لے کے لیے صرف سیکھی ہے، اور وہ بھی کس گستاخانہ طریقے سے بیان کی. بعض تو سنا کہ ٹی وی پر بعضوں نے آ کر حلیم کا فلسفہ بیان کیا کہ اہل بیت جب بہت کربلا کے واقعے کے بعد بڑے فقیر ہو گئے، غریب ہو گئے، معاذ اللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ کھانے کے وقت میں پھر چلے جاتے تھے لوگوں کے گھروں میں اور ان سے کہتے تھے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دو. تو ہر آدمی نے جو کھایا ہوتا تھا بچا کھچا وہ ان کو ڈال دیتا تھا، اور وہ آ کر پھر مکس کر کے کھاتے تھے. جو مکس کرتے تھے تو وہ حلیم بن جاتی. تو وہ اس سنت کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ. یہ کربلا ہے، یہ اہل بیت ہیں، وہ عظیم ہستیاں. ان کو یہاں تک نیچے لے آیا، ان کو اپنی سطح پہ لے آئے ہم. وہ جن کا یہ کہنا ہے کہ بنا روزے کا الورا، ہمارے ذریعے مخلوق کو رزق مل رہا ہے، ہمارے توسط سے لوگ کھا رہے ہیں. ان کو اس قدر نیچے اتار دیا ہم نے، نیچے لے آئے ان کو ہم. کربلا سے اگر لینا ہے، کربلا سے اپنی حیات لو، کربلا سے اپنی زندگی کا طریقہ سیکھو.
کربلا سے اپنی اصلاحات، اپنے نظام کو درست کرنے کا طریقہ سیکھو، ایک اچھی سوسائٹی بنانے کا طریقہ کربلا سے سیکھو. اور کربلا میں یہ ہنر موجود ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. انشاءاللہ جتنی توفیق ہوگی میں عرض کروں گا امر بالمعروف کے بعض پہلو آپ کی خدمت میں کہ کس قدر ضرورت ہے آج اس فریضہ کو احیاء کرنے کی. درود پڑھیے محمد و آل محمد. امر بالمعروف کرتے ہوئے یوں نہیں کہ انسان امر کرے معروف کا اور پھر آرام سے آ کے گھر میں لیٹ جائے، نہ ہی کرے منکر سے اور پھر چین سے آ کر بیٹھے. جو امر بالمعروف کرے گا ورنہ ہی عن المنکر، اس کو بھی جواب میں کچھ ملے گا، اس کو بھی صلہ دیں گے. اہل منکرات اس کو بھی صلہ دیں گے. فاسد امت و فاسد قوم و فاسد معاشرہ اس کو بھی صلہ دے گا. کیا صلہ دیں گے اس کو؟ جو صلہ سید الشہداء کو دیا. فاسد معاشرے سے ہی توقع ہو سکتی ہے، اور امر بالمعروف مطروح کسی وجہ سے ہے کہ اس کا صلہ بہت دشوار ہے. جو کچھ جواب میں کاروائی ہوتی ہے وہ بڑی دشوار ہے، وہ برداشت کرنا بہت سخت ہے. یہ کچھ کیا انہوں نے سید الشہداء کے ساتھ. آپ سنتے رہے ہمیشہ سے، عمر گزر گئی آپ کی مصائب کربلا سنتے ہوئے. کل روز عاشور گزرا، عاشور کو جو کچھ ہوا وہ صلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا. فاسد امت نے یہ جواب دیا، مفسدوں نے یہ جواب دیا. حضرت سید ساجدین کہتے امام بہت گریہ کیا کرتے تھے. جب امام سے پوچھا گیا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، پھر اس قدر روتے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ شہادت سعادت نہیں ہے، اور میں کب اس بات پہ روتا ہوں کہ خدا نے کیوں شہادت ہمیں نصیب کی؟ وہ تو سعادت ہے ہمارے لیے، وہ تو آرزو ہے ہماری، وہ افتخار ہے ہمارا. لیکن کوئی یہ تو بتائے کہ آیا ناموس کا اسیر ہو کے بازاروں میں چلے جانا یہ بھی سعادت ہے ہماری؟ آیا ان مخدرات کا، ان بیبیوں کا جن کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا کبھی، ان کو اس طرح بازاروں میں درباروں میں لے جانا یہ بھی سعادت ہے ہمارے لیے؟ یہ امت نے صلہ دیا. 11 محرم گزری ہے، 11 محرم کو کاروان سید الشہداء بغیر امام کے، حسین نہیں ہے آج، بغیر حسین کے مدینے سے جو کاروان آیا تھا، آدھا کاروان کربلا میں ہی رک گیا، آدھا کاروان ثانی زہرا لے کر چلی، آدھا کاروان لے کر چلی. سید الشہداء نے بڑی وصیتیں فرمائی تھیں. ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی، بہن میری بیٹی کا خیال رکھنا. وہ بیٹی حسین کو بہت عزیز تھی، بڑی پیاری بیٹی تھی. سید الشہداء جب مقتل میں جا رہے تھے وہ بیٹی راستے میں آ گئی، گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ کر اس حیوان سے التجا کر رہی تھی، میرے بابا کو لے کر نہ جانا. سید الشہداء نے اٹھ کے زین سے اتر جانا. سید الشہداء نے اٹھ کے زین سے اتر کر بچی کو گلے لگایا اور فرمایا میری بیٹی تیرے رونے کا یہ مقام نہیں ہے، اور وہیں پر وصیت فرمائی میری بہن میری اس بیٹی کا خاص خیال رکھنا. اسے نیند نہیں آتی میرے بغیر، اس کو سلانے کا خاص انتظام اہتمام کرنا، اس کو ایسا ماحول دینا یہ گمان کرے کہ بابا کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے.
جب خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، بچے خوف سے نکل کر بھاگے، کوئی بچہ سہرام کی طرف نکل گیا، کوئی مقتل کی طرف نکل گیا۔ شام جب ہوئی، بیویوں نے بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ بیویوں نے ایک بچہ اٹھایا مقتل سے، جو گھوڑے کی ٹاپوں تلے پائمال ہو گیا تھا۔ زندہ بچہ خوف سے دوڑ رہا تھا، گھوڑے نے پائمال کر دیا، دشمنوں نے پائمال کر دیا۔ بچوں کو اکٹھا کر کے بیویوں نے دیکھا، یتیمہ حسین نہیں ہے، یتیمہ حسین نہیں ہے۔ کہاں گئی تھی؟ دامن میں آگ لگی ہوئی بابا بابا کرتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی تھی۔ راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایسی پھول سی بچی، بڑی معصوم سی بچی ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، دوڑ رہی ہے، دوڑنے سے آگ اور بڑک رہی ہے۔ میں آگے بڑھا کہ جل نہ جائے، چونکہ ایسی صورتیں جلنے کے قابل نہیں ہوتی۔ آگے بڑھا، قریب آیا، بچی کے قریب آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مجھے نہ مارنا، مجھے تماچے نہ مارنا۔ وہ کہتے ہیں اپنے رخسار آگے کر کے دکھاتی ہے، رخسار آگے بڑھا کے کہتی ہے دیکھ میرے رخساروں پہ یہ سرخ نشان تماچوں کے ہیں، میں تماچے تو کھا چکی ہوں۔ اپنے چھدے ہوئے کان بتاتی ہے جن سے خون ٹپک رہا ہے، چھدے ہوئے کان بتاتی ہے میری بالیاں اتار لی گئی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خدا را مجھے نہ مارنا۔ کہتا میں نے کہا بچی میں مارنے نہیں آیا، میں تو آگ بجھانے آیا ہوں۔ اس قدر سہمی ہوئی بچی مقتل میں پہنچ گئی۔ جناب زینب اولیاء سارے بچوں کو جمع کر لیا، دیکھا یتیمہ حسین نظر نہیں آتی۔ دونوں بہنوں نے مقتل کا رخ کیا، آوازیں دی، سکینہ سکینہ کی آوازیں دی، کہیں پر سکینہ کا جواب نہیں آتا۔ بعض مقاتل والوں نے لکھا ہے کہ جناب زینب اولیاء نے جب آوازیں دی سکینہ سکینہ، ایک گودال سے آواز آئی میری بہن ذرا آہستہ بولنا، ذرا آہستہ بولنا۔ بچی باپ کے سینے پر سو رہی ہے۔ کس طرح سکینہ نے باپ کا سینہ تلاش کر لیا؟ جب اس سینے پہ بچی گئی ہوگی تو وہ ہر روز والا سینہ تو نہیں تھا، آج تو اس سینے کے اندر بڑے تیر لگے ہوئے تھے۔ کس طرح بچی نے تیر نکالے ہوں گے، کس طرح بچی تیروں کے اوپر سو گئی ہوگی۔ جناب زینب اولیاء نے بچی کو اٹھا لیا، اٹھا کر چوما اور فرمایا بیٹی مجھے یہ بتا کہ انسان کو چہرے سے پہچانا جاتا ہے، یہاں تو پائمال لاشیں پڑی ہوئی ہیں جن کے سر نہیں ہیں، تو نے اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ جواب دیتی ہیں جب میں روتی ہوئی مقتل سے آ رہی تھی، بابا بابا کر رہی تھی، ہر طرف دوڑ رہی تھی، اس گودال سے آواز آئی میری بچی آ جا، تیرا بابا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما،
جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو حل فرما، جو ملتمسین دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو اسیر ہیں پروردگار انہیں جلد از جلد رہائی عطا فرما، اسرائے ملت جعفریہ کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ عالم اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، ملت فلسطین کی حمایت فرما، حزب اللہ لبنان کی نصرت فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔